اللہ الرحمن الرحیم ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام وثلاثا بعدها ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ثم يكبر تكبيرتين يركع بها ثم يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبر تكبيرة الرابعتين يركع بها ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلم الناس فيها صدقة الفطر وأحكامها ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضها فإن غم الهلال عن الناس وشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصليها بعده. ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويوفر الأكل حتى يفرغ من الصلاة ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيها الأضحية فيهما وواجه خطبے دو نے کہ فيهما الأضحية وتكبيرات التشريق فإن حدث عذر منع الناس من الصلاة يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصليها بعد ذلك. وتكبير التشريق أوله عقب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقب صلاة العصر يوم النحر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. والتكبير عقب الصلوات المفروضات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں تکبیر پڑھے اولا میں تکبیرۃ الاحرام محض خاص کیا ہے یہ یکبر فی الاولی محض خاص کیا ہے اس کو ذکر کے ساتھ باوجود ہے کہ یہ معلوم ہے کہ ضروری ہے اس سے تکبیر اولی کے بغیر تو کوئی نماز شروع نہیں ہوتی تو یہاں اس کو خاص کر کے کیوں ذکر کیا اس لیے کہ اس لیے کہ لفظ تکبیر کی رعایت عید میں واجب ہے حتیٰ کہ اگر اس نے عید پڑھاتے عید شروع کرتے اللہ اجل اللہ اعظم بھول کر کہا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہے. نماز کے اندر نہیں ہے اس طرح نماز کے اندر یہ نماز شروع کر دے تو ٹھیک ہے اس لیے یہاں ذکر کیا ہے کہ عیدوں میں چونکہ تکبیروں کو دخل ہے تو یہاں عید اللہ اکبر سے شروع کرنی ہے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور 3 تکبیریں تکبیر اولی کے بعد اور مستحب ہے یہ جو 3 تکبیریں پڑھنی ہیں مستحب ہے یہ کہ وقفہ کرے ہر 2 تکبیروں کے درمیان زوائد سے اندازہ 3 تسبیحات کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر ایک تکبیر کہہ کے پھر دوسری کہنی یہ مستحب ہے اس اتے عمل کوئی نہیں. اور لائے سبحانک اللہم کو تکبیرۃ الاحرام کے بعد تکبیرات سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد
سبحانک اللہم پڑھ کر پھر یہ 3 تکبیریں پڑھنی ہیں۔ اور تعوذ کا تعلق قرات کے ساتھ ہے یا ثنا کے ساتھ، اس میں اختلاف ہے۔ اور اسی طرح تعوذ عند ابی یوسف، عند ابی یوسف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پھر وہ 3 تکبیریں پڑھیں۔ اور عند محمد اعوذ باللہ پڑھے تکبیرات کے بعد، قرات سے پہلے، چونکہ آپ کے نزدیک اعوذ باللہ قرات کے لیے، یہ فرق ہے۔ اور فرمایا ہمارے نزدیک 3 تکبیریں ہیں، زائد 6 ہو گئیں تے تکبیر اولا 7 تے دوسری رکعت دے رکوع دی 8، انج کر کے 8۔ اور فرمایا امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تکبیر پڑھے اولا رکعت میں 7، کنیاں 7، اور ثانیہ میں 5۔ یہ جڑی پہلی وچ 7 نے وہ کیڑیاں، یعنی ما سوا تکبیر احرام کے، تکبیر اولا کے علاوہ 7، اور ثانیہ میں 5، ما سوا رکوع کی تقدیر کے 7 تے 5، تو انہاں دے نزدیک زائد تکبیراں 12 نے۔ اور یہ مذہب ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور ہمارا قول مذہب ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حاشیہ نمبر 15، یہ قول ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 تکبیراں، اور یہ قول ہے ہمارا۔ اور فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تکبیریں پڑھے اولا میں افتتاح کے لیے، اور 5 اس کے بعد، اور ثانیہ میں تکبیریں پڑھے 5 اس شروع وچ، پھر قرات کرے۔ اور ایک روایت میں کہ تکبیریں پڑھے 4۔ اور ظاہر ہے عمل اکثر کا آج دن حضرت عبداللہ بن عباس کے قول پر لے امر بینہ الخلفاء، بہرحال مذہب، پس وہ پہلا قول ہے جو بیان ہوا ہے، اس لیے کہ تکبیر نماز کے اندر زید اور ہاتھ اٹھانا یہ خلاف معہود ہے، نمازوں میں یہ معہود نہیں ہے، لہٰذا جو غیر معہود ہے پس ہوگا اخذ بالعقل اولا۔ پھر تکبیرات یہ دین کی نشانیوں سے ہیں، حتیٰ کہ جہر کرے ان کے ساتھ، پس ہوگا اصل ان میں جمع کٹھا۔ اور رکعت اولا میں واجب الحاق ان کا تکبیرات الافتتاح کے ساتھ، لقوتھا من حیث الفرضیت، اور سبقت ہے، اور دوسری میں نہیں پائے گی تکبیرہ مگر تکبیرات الرکوع، لہذا وہاں واجب ہے تکبیروں کو رکوع والی تکبیر کے ساتھ ملانا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا قول، مگر یہ کہ حمل کیا ہے سارے مروی کو زوائد پر، پس ہو گئی تکبیرات ان کے نزدیک 15 یا 16 کل۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پھر پڑھے فاتحۃ الکتاب اور سورت اس فاتحۃ الکتاب کے ساتھ، یعنی جون سی صورت چاہے کوئی معین نہیں ہے۔ اور روایت کی گئی ہے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا 2 رکعتوں میں، پہلی میں سبح، دوسری میں غاشیہ، اور روایت کی گئی ہے پہلی میں قاف، دوسری میں اقتربت الساعۃ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پھر تکبیریں بھی ہو گئیاں،
تے قرات بھی ہوگی. پھر تکبیر پڑھے, تکبیر رکوع کرے اس کے ساتھ, اللہ اکبر, رکوع میں چلا جائے. پھر اس کے بعد قومہ ہے, پھر 2 سجدے ہیں, پھر اٹھنا ہے, وہ ساری بات پیچھے بیان ہو چکی ہے. پھر شروع ہو رکعت ثانیہ میں قرات کے ساتھ. پس جب فارغ ہو جائے قرات سے تک پڑھے 3 تکبیریں اور چوتھی تکبیر رکوع کرے اس کے ساتھ. جان اس بات کو کہ رکوع کی تکبیر یہ مراد باہر لکھے حاشیے تے تکبیر رکوع رکعت ثانیہ مراد ہے, پہلے رکعت کی رکوع کی تکبیر نہیں مراد. جان اس بات کو کہ رکوع کی تکبیر رکعت ثانیہ کے رکوع کی اور عیدین کی تکبیریں 3 6 یہ واجبات سے ہیں. تو کل واجب تکبیرہ 7 ہو گئی. دوسری رکعت دے رکوع دی بھی تکبیر, حتیٰ کہ واجب ہے ساہو ان کے ترک کے ساتھ, ترک ان کا ساہین بھول کر چھوڑ دے تو سجدہ ساہو ہے. مسئلہ, اور اگر پہنچا رجل امام تک رکوع میں, عید میں بندہ آیا ہے تو امام رکوع پہنچ گئے, تکبیرہ رہ گئیں اس رکعت دیاں تے پہلی رکعت وچ سی, پس وہ تکبیر کہے افتتاح کی کھڑے ہو کر اولا. پس اگر ممکن ہو اس کو یہ کہ لائے تکبیروں کو اور پا لے گا رکوع کو تو کرے, کھلو کے 3 باری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر وہ تکبیریں کتنی پڑھے, تکبیر پڑھے اپنی رائے پر, حنفیت 3 شافیت 19. اور اگر نہیں ممکن اس کو یہ کہ تکبیریں پڑھ کے امام کو رکوع میں مل جاؤں گا تو رکوع میں چلا جائے. اور اب رکوع میں جا کر کیا کرے, تکبیریں پڑھے یا تسبیحیں پڑھے, مشغول ہو رکوع کی تسبیحات کے ساتھ. عند ابی یوسف رحمہ اللہ, اور مشغول ہو عندہما مشغول ہو تکبیرات کے ساتھ. پس جب قلنا, اب شیخ اس طرفین کے نزدیک جب ہم نے قول کیا کہ وہ تکبیر پڑھے کس میں, رکوع میں, تو اب اس میں تو ہاتھ اٹھانے تھے. اب جب یہ امام کے پیچھے رکوع میں تکبیریں پڑھ رہے طرفین کے نزدیک, تو کیا 7 ہاتھ بھی اٹھانے رکوع کرتے ہوئے اس طرح کرنا ہے رکوع میں, یا کہ نہیں اٹھانے؟ قال الخجندی, نہ اٹھائے, بعض نے کہا اٹھائے. مسئلہ, اگر اٹھا لیا امام نے اپنا سر بعد اس کے کہ ادا کی اس نے بعض تکبیریں, طرفین کے مذہب پر رکوع میں تکبیریں پڑھ رہا ہے, ابھی اس نے 3 تکبیریں پوری نہیں کی تو امام نے رکوع سے یہ اب کیا کرے؟ پس بے شک اٹھائے اپنا سر اور تابعہ داری کرے امام کی, اور ساکت ہو جائیں گی اس سے باقی تکبیریں. اس رکعت دیاں 2 آخلیاں تے تیسری 1 آکھی تے 2, اس لیے کہ امام کی متابعت واجب ہے. اچھا جی, جس وقت عید پڑھن لگیا امام نے تکبیراں کہنیاں نے, وہ مسئلہ جو کلے والی گل تے وچ مسئلے ہوندے نے. قول شیخ رحمہ اللہ کا, اور اٹھائے اپنے دونوں ہاتھ عیدین کی تکبیروں میں. مراد لی ہے شیخ نے وہ جو سوا ہیں رکوع کی 2 تکبیروں کے, جیڑی پہلی رکعت وچ رکوع وچ جانا ہے, دوسری رکعت وچ رکوع وچ جانا ہے, اس تکبیر دے وقت نہیں.
یہ تینوں دے وقت ہاتھ اٹھانا ہے۔ اچھا، امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے لا یرفعو، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ تکبیروں میں ہاتھ نہ اٹھائے، نہیں اٹھانے، جملہ دھیان کر بے ہاتھ نہ اٹھائے۔ اب اس کا مطلب ہے اگر ہاتھ اٹھانا بھول گیا تو سجدہ صاحب نہیں ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور جہر کرے قرات کے ساتھ ہی دین کی نماز میں، اس لیے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہر کیا ہے ان دونوں میں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پھر خطبہ دے نماز کے بعد 2 خطبے، نماز کے بعد 2 خطبے تھے۔ اسی کے ساتھ وارد ہے نقل مستفید، مستفید کا مطلب ہوتا ہے مشہور، یہ صحیح بخاری مسلم میں۔ اچھا، یہ جو عید کا خطبہ ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اور خطبہ نہیں ہے واجب۔ واجب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ نماز مقدم ہے خطبے پر۔ اگر ہوتا خطبہ شرط نماز کے لیے تو البتہ پہلے ہوتا نماز پر، جیسا کہ جمعہ میں شرط ہے تو پہلے ہوتا ہے۔ لہذا پھر یہ خطبہ کیا ہے؟ اور یہ سنت ہے۔ پس اگر ترک کر دیا خطبے کو کانا مسیئن، تو ہوگا اطاعت کرنے والا۔ وَإِنْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، اور اگر خطبہ دیا اس نے نماز سے پہلے تو کافی ہے اس کو، لیکن مع الاطاعت، سنت دا خلاف، اور نہ لوٹایا جائے خطبہ نماز کے بعد، اور نماز تو دوبارہ خطبہ پھر نہیں پڑھنا، بس ہو گیا قضا فی النہایہ۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اس خطبے کی کرنا ہے؟ سکھائے لوگوں کو اس خطبے میں صدقۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کے احکام۔ یہ احکام 5 ہیں، اور وہ 5 ہیں کس پر واجب ہے، کس کے لیے واجب ہے، کب واجب ہے، کتنا واجب ہے، کس شے سے دینا واجب ہے۔ اب ایک ایک کی تفصیل۔ بہرحال کس پر واجب ہے؟ حر، مسلم، مالک للنصاب پر واجب ہے، غلام پر نہیں، کافر پر نہیں، جو نصاب کا مالک نہیں اس پر بھی نہیں۔ اور بہرحال کن کے لیے واجب ہے؟ بس فقراء اور مساکین کے لیے۔ اور بہرحال کس وقت واجب ہے؟ فطر والے دن سے طلوع فجر کے ساتھ وجوب الادا، نفس وجوب راتی۔ اور بہرحال کتنا واجب؟ پس نصف سا گندم یا 1 سا کھجور یا 1 سا جو۔ اور بہرحال کس شے سے واجب ہے؟ اس نے کنا واجب ہے؟ تو 4 چیزوں سے واجب ہے اگر جنس دینی ہوگی تو، گندم، جو، کھجور، کشمش۔ اگر کوئی اور چیز دینی ہو تو اس میں جو ہے نا وزن نہیں ہے، اور وہ جو سوا ہے ان اشیاء کے، پس نہیں جائز مگر قیمت کے ساتھ۔ انہاں دی قیمت لانی ہے، جڑا بھی دینا اسی آٹے تھی کھلوتے ہیں، قیمت لا کے تے اونی قیمت دے چاول دے دے، اونی قیمت دی کسی نو چنیاں دی دال دے دے، اونی قیمت دی کسی نو چینی لے دے، جڑی کھان والی چیزاں نے جی۔ اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے عید کی نماز امام کے ساتھ تو نہ قضا کرے اس کو۔ اے مال امام دے وچ رولا پہ گئے، اے فاتت دے متعلق ہے یا صلات دے متعلق ہے؟ فاتت دے متعلق کرو تو امام دی بھی رہے گی، تو پھر تو دوجے دن پڑھ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ آندے نہیں، کلمہ معام متعلقہ بے صلات ہے، لا بے فائتہ، اتنے نہیں جوڑنا، فاتت ہو دے۔
مطلب کہ یعنی فوت ہو گئی بندے سے نماز، جماعت کے ساتھ وہ پڑھ نہیں سکا، جماعت ہو گئی، اور نہیں ہے معنی اس عبارت کا کہ فوت ہوگی عید بندے سے بھی اور امام سے بھی، بلکہ معنی یہ ہے کہ امام نے عید پڑھا لئی اور فوت ہو گئی عید اس بندے پر، تو پس یہ اکیلا قضا نہیں کر سکتا جی، عید کلے دی قضا نہیں، جی میں جمعے دی کلے دی قضا نہیں۔ مسئلہ جی، پس اگر پوشیدہ ہو گیا چاند لوگوں پر، پس گواہی دی انہوں نے امام کے پاس چاند دیکھنے کی اگلے دن زوال کے بعد۔ یہ تری والے چند دا رولا ہے کہ نتی والے دا؟ وہ تری وے تو تریاں تو بعد کتی تو ہندی کونی وہ توحفے ہو بے تریاں دن سی بھئی اے یکم شوال ہے یا 3 رمضان ہے، تے اس دن راتی چند دی خبر نہیں ملی، تے زوال تو بعد آ کے انہیں خبر دیتی کچھ لوگوں سے چند ویکھے ہے، روزہ گیا ختم ہو، ویسے تو روزہ رکھیا سی، روزہ ختم ہو گیا، ہن عید دا وقت گزر گیا ہے، تو کیا کریں؟ نماز پڑھے امام عید کی، کل سے اگلے دن سارے نے نماز پڑھائے جی۔ یہ جو مقید کیا ہے ہلال کے ساتھ بھی چاند پوشیدہ ہو گیا، یہ شرط نہیں ہے، بلکہ اگر حاصل ہو جائے عذر چاند تر آتی دس پیا، لیکن سویرے ایسا عذر آ گیا جو مانے ہو گیا باہر جا کر عید پڑھنے سے، بارش لیکن ہون نہیں، چونکہ ہون تو مسیتاں جی عیداں نے محلے داریاں چی، گل جدو کھلی جگہ تی عید پڑھنی، کچی جگہ تے چکڑ ہو گئے، جیسے بارش اور اس کے مشابہ، پس بے شک امام نماز پڑھائے عید کی کل سے، کیونکہ یہ بھی تاخیر للعذر ہے، یہ بھی تاخیر للعذر ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر پیدا ہو گیا عذر جو روک دے لوگوں کو نماز پڑھنے سے دوسرے دن بھی، یہ دوسرا دن کیڑا ہے؟ دو اجے وڈی عید نہیں شروع ہوئی، 2 شوال وہ وکھری آ رہی ہے، تو نہ نماز پڑھائے امام، نہ نماز پڑھے امام عید کی بعد اس کے 3 شوال نے، بس ختم ہو گئے، توبہ استغفار کروں۔ اچھا جی مسئلہ، اور اگر چھوڑ دیا اس نے عید کی نماز کو پہلے دن میں بغیر عذر کے، بغیر حتیٰ کہ سورج ڈھل گیا، تو نہ پڑھے نماز کل، قضا فی الکرخی، کرخی میں یہ کل نہ پڑھے، لیکن اگوں دوجی روایت آ رہی ہے بھی عذر تو بغیر بھی چھڑی تا بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن کرخی کی روایت یہ ہے کہ ختم۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، عید الاضحیٰ شروع جی، اور مستحب ہے یوم الاضحیٰ میں یہ کہ غسل کرے اور خوشبو لگائے اور مؤخر کرے کھانے کو حتیٰ کہ فارغ ہو جائے نماز سے۔ یہ کیوں کرے؟ تاکہ مخالفت کرے دنوں کی، وہ جو اس سے پہلے تھے، پہلے دنوں میں تو پہلے کھاندا سی، اس دن میں مخالفت کرے، عید تو بعد کھانا ہے۔ اچھا وہ بھی پوری سنت ہے کہ قربانی کر کے تو گوشت کھائے جی۔ بس اگر کھایا اس نے عیدگاہ کی طرف نکلنے سے پہلے صبح، کیڑی عید تے کیا مکروہ ہے یہ؟ جواب، اس میں 2 روایتیں ہیں، مختار یہ ہے کہ مکروہ نہیں ہے، مختار یہ ہے، لیکن مستحب ہے یہ کہ نہ کھائے، اقتدا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیونکہ
سرکار نہیں کھاتے تھے حتیٰ یرجیا، سرکار واپس لوٹتے. او عاشق لکھے واپس آ کے سرکار اپنی قربانی دا گوشت کھاندے. قول شیخ کا اے ہن عید وال جا رہے ہیں تو سا کو گوشت بھی کھا لے. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور متوجہ ہو عیدگاہ کی طرف اور تکبیریں پڑھے، یعنی جہرن پڑھنیاں چھوٹی عید وچ بھی نے لیکن سرن صحابین دے نزدیک تھوڑیاں جہرن، ایتھے بال اتفاق، اور جہر کرے تکبیر کے ساتھ یہاں تک کہ پہنچ جائے مصلی کو. یہ جہر فی قولہم جمیعا. اور جائز ہے عید کی نماز شہر میں 2 جگہوں میں بس. اور جائز ہے مسئلہ یہ کہ قربانی کرے بندہ بعد اس کے کہ پڑھی اس نے 2 جگہوں میں سے ایک میں. جس ایک جگہ میں پڑھی ہے نا دوسری جگہ نہیں ہوئی، یہ اپنی قربانی آ کے استحساناً. اور قیاس یہ ہے کہ ناجائز ہو حتیٰ کہ فراغت حاصل کی جائے نماز سے دونوں جگہوں میں قضا فی الخجندی. قیاس یہی ہے کہ لوگ سارے عید پڑھ لیے لیکن بھی استحسان یہ ہے بھی چونکہ انہیں پڑھ لیے تو لہٰذا ایک قربانی کر سکتے ہیں. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور نماز پڑھے اضحیٰ کی 2 رکعتیں اور امام پڑھائے جیسا کہ فطر، کیونکہ اضحیٰ فطر کی مثل ہے. اومی پڑھنا اور بچ کو نہیں، صرف نیت بکھری. قول شیخ رحمہ اللہ کا اور خطبہ دے بعد نماز کے 2 خطبے سکھائے ان میں فی ہاتھ فیہما، سکھائے ان دونوں خطبوں میں قربانی کے مسائل اور تکبیر تشریق کی سکھائے. اس لیے کہ خطبہ نہیں مشروع ہوا مگر اسی لیے کہ خطبے وچ دین سکھائی دے، اس لیے کہ یہ خطبہ نماز کے بعد ہے. اور فرمایا شمس الائمہ نے اے جڑا کہ نا تکبیر التشریق، تشریق کی تکبیریں، کس کی؟ اے شابت تشریق نہیں 11 12 13 انہاں دا نام تشریق ہے. کیڑا 10 تشریق وچ داخل نہیں ہے. فرمایا شمس الائمہ رحمہ اللہ نے یہ اضافت تکبیر تشریق میں نہیں مستقیم مگر صاحبین کے قول پر، اس لیے کہ بعض تکبیریں واقع ہوتی ہیں ایام تشریق میں، صاحبین کے نزدیک 13 دی اثر تک نے، لیکن اور بہرحال امام صاحب رحمہ اللہ کے قول پر بس نہیں واقع ہوتی کوئی شے تکبیر سے ایام تشریق میں، کیونکہ آپ دے نزدیک 10 دی اثر نو ختم کر دینی. پس نہیں مستقیم اضافت امام صاحب کے مذہب پر تکبیر تشریق، یہ صاحبین کے قول پر. تو پس کیسے نفع دے گی تعلیم شے میں کہ تحقیق فراغت کی گئی ہے. سوال تکبیرہ شروع یعنی 9 دی صبح تو 9 دی تے او صبح تو اج دی صبح تک کنیاں نمازاں ہو گئیاں 6 پیچھے رہ گئیاں 2. امام صاحب دے نزدیک کیڑی زور تے اثر تے جیڑی شے پہلوں ہو گئی ہے ان دی تعلیم ہن کی فائدہ دے گی. لیکن گل مک گئی اے لیکن بکھرا جی یہ بچ گل ختم ہو گئی. وہ بھی جڑی اضافت کی اضافت یہ ان دے نال جوڑنا جی. لیکن بعض نے کہا ہے کہ تشریق نام ہے عید کی نماز کا اور عرفہ کی فجر قریب ہے کس عید سے، کیونکہ کل عید ہونی ہے. اور جو شے کے قریب ہوتا ہے اس کا نام اس شے کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے.
اور محض اچھا جی محض نام رکھا گیا ہے سمیت صلاۃ العید، عید کی نماز کو بھی تشریق کہتے ہیں، عید کی فصل ثابت کرنا ہے بھی یہ تکبیر تشریق امام صاحب تے مذہب تے بھی سچا آ جاندہ ہے کہ عید کی نماز کا نام رکھا گیا تشریق، اس لیے کہ عید ادا کی جاتی ہے سورج کی تشریق کے بعد، تشریق میں نہیں چمکنا اور سورج کے بلند ہونے کے بعد۔ اب اسی سے ایک حدیث سمجھو، اسی سے فرمان ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نہیں جمعہ اور نہیں تشریق، یہاں تشریق سے مراد عید ہے، تو یہاں سرکار نے عید کو تکبیریں نہیں مراد ہیں، عید، کیونکہ جمعے کے ساتھ کیا جڑتا ہے؟ عید۔ نہیں جمعہ اور نہیں تشریق یعنی عید بڑی، مگر مصر جامع میں، تو یہ بھائی جو ہے نا اس سے مراد کیا ہے؟ عید کی نماز ہے۔ وَإِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بَعْدَ مَا تَشَاهَدَ، مسئلہ، اور جب پایا اس نے امام کو عید کی نماز میں بعد اس کے کہ وہ تشہد کر چکا ہے، فرض پورے ہو گئے، پہلے سے کہ سلام پھیرے، ایک صورت، یا پایا اس نے امام کو عید کی نماز میں بعد اس کے کہ سجدہ کیا اس نے صاحب کے لیے تو ہن قادہ کردہ پہ، یعنی سلام پھیرنا سو، تو پس اتھے آ کے ملے نا، یہ ہن عید پڑھے یا کی کرے؟ پس بے شک یہ بندہ جب امام سلام پھیرے کھڑا ہو جائے اور پوری کرے عید کی نماز، قضا بمعنی ادا، پوری کرے کیا؟ انہوں عید مل گئی ہے۔ مشائخ میں سے وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے کہ یہ پوری کرے، یہ قول ہے شیخین کا، اور جمعہ دے بارے چ اختلاف سی، بہرحال علی قول محمد نہیں ہوگا یہ عید پانے والا، جیسا کہ جمعہ میں اگر دوسری رکعت کا رکوع نکل جائے تو زور کی بنا کرے جمعہ نہ پڑھے۔ سنیں، یہ تو ہو گیا، یہ تو آکھیا بعض مشائخ نے، دوجے بعض نے آکھیا نہیں، اس مسئلے وچ امام محمد رحمہ اللہ صاحب شیخین دے نال نے، ان میں سے بعض نے فرمایا ہے کہ یہ مسئلہ کہ عید وچ کدے قادے دے وچ بھی مل جائے، سلام تو پہلے مل جائے تو عید مل گئی، یہ مسئلہ بلا خلاف ہے، تینوں ائمہ اکٹھے ہیں اور یہی صحیح ہے کہ ہو جائے گا وہ پانے والا کس کو؟ وجہ اس فرق کی ہے، جمعہ نہیں پایا تو اے امام محمد صاحب کہتے نے پا لیا، اس لیے کہ صلاۃ عید نہیں بدل اس کا، برخلاف صلاۃ جمعہ کو اس کا بدل ہے کون؟ اس واسطے فرق ہے، لہذا اتھے اوقات چ مل گیا تو عید پوری کرے۔ اور مشائخ میں سے ہیں، اچھا مسئلہ اور صاحب جمعہ میں، عیدین میں، مکتوبہ میں ایک ہی ہے، یعنی جتنے صاحب ہے مطلب کیا ایک ہے، معنی اس کا یعنی یہ کہ سجدہ کرے ان میں صاحب کا، مکتوبہ وچ بھی کرے، جے کدے بھول گیا تو یہ تو ہوگی مشہور گل۔ مشائخ سے وہ ہیں جو کہتے ہیں نہ سجدہ کرے امام صاحب کے لیے جمعے میں، اور تاکہ نہ واقعہ ہو جائے اشتباہ ان پر من بعودا من الامام، جو دور ہیں امام سے، کونا کو آواز نہ پہنچے، انہوں نے پریشانی بنے گی بھی یہ پھر کی ہو گیا جی، لیکن ہوں سپیکر ہے، ہوں مسئلہ آسان ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، پس اگر پیدا بڑی عید پہلے دن پڑھنی سی، کدوں؟ 9 ذوالحجہ نو، اچھا 10 نو، پس اگر پیدا ہو گیا عذر، ایسا عذر
جس نے روک دیا لوگوں کو نماز پڑھنے سے یوم الاضحیٰ میں، تو پڑھے نماز کل اور بعد کل، یہ 11 نو بھی ہو جاندی تے جے 11 نو مجبوری بن گئی تو 12 نو بھی ہو جاندی، اور نہ نماز پڑھے عید کی بعد اس کے 13 نو نہیں۔ وجہ اس لیے کہ یہ نماز موقتہ ہے بے وقت الاضحیہ، اضحیہ 12ویں دن، پس مقید کرنا اس کے ایام کے فتقییدم بایامہا، بھئی ٹھیک ہے، لیکن مسیح ہوگا تاخیر کرنے میں بغیر عذر کے، عذر کوئی نہیں تو غیر 11 نو پڑھی ہے یا 12 نو تے مسیح ہے، کیوں؟ باوجہ مخالفت کرنے اس کے منقول کی، سونیا کولو منقول 10 نو ہے۔ اچھا وہ گل آئی دوبارہ، فرمایا کرخی میں جب چھوڑا انہوں نے عید کو بغیر عذر کے تو پڑھیں اس کو دوسرے دن میں اور اسات کی انہوں نے، اور اگر نہ پڑھا انہوں نے کس میں تو پڑھیں اس کو تیسرے دن میں، پس اگر نہ پڑھا انہوں نے اس کو تیسرے دن میں تو ساکت ہوگی، برابر ہے کہ ہو عذر کی وجہ سے یا بعد اچ نہیں پڑھ سکتے، مگر یہ کہ مسیح ہوگا تاخیر میں عذر کے بغیر کہ واجب نہ کرو، جان کے چھڑ دیتا ہے۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا تکبیرات کا مسئلہ ہے، تکبیرات کا، اور تکبیر تشریق اول اس کا یوم عرفہ سے 9 ذوالحجہ سے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نئی خلاف ہمارے اصحاب کے درمیان شروع ہونے میں، شروع اتھوں ہی ہے، انتہا وچ اختلاف ہے، یہ کہ یہ تکبیر تشریق فجر کی نماز کے بعد یوم عرفہ سے محض خلاف ان کے درمیان ختم ہونے میں ہے۔ ان نہایا کتاب دا نام نہیں مرادے تھے، پس ان دا ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ آخر اس کا یوم نہر سے عصر کی نماز کے بعد 5 تے ترائے 8 نمازاں نے کول، 9 ذوالحجہ دیاں تے 3، اور ان داہما عصر کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخر سے 13ویں دی عصر تک، پس ان دل امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیریں پڑھے 8 نمازوں کے بعد، اور ان داہما تکبیریں پڑھے 23 نمازوں کے بعد، 9 دیاں 10 دیاں 11 دیاں 12 دیاں 5 تے 4 5 تے 13 دیاں 3 اور اختلاف کیا ہے تکبیر تشریق میں کہ اس کا مقام کیا ہے، کیا وہ سنت ہے یا واجب ہے۔ علامہ تمرتاشی رحمہ اللہ نے فرمایا سنت ہے، کیا ہے، اور ایضاح میں یہ ہے کہ واجب ہے۔ اصل اس کا قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ حج دے بارے وچ 2 لفظ آندے نے، ایک آندا الحج اشہر معلومات، ایک آندا فی ایام، یہ بعض نے کہا کہ معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام معلومات جو ہیں وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں، بکھرے بکھرے دن۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا، اور آخر اس کا عصر کی نماز کے بعد شرح بیت آگے یوم نہر سے عند ابی حنیفہ، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ عنہما نے
عصر کی نماز کے بعد ایام تشریق کے آخر سے فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے جیسا کہ مصفہ میں ہے۔ پس اگر کہا جائے تکبیر علی قول ابی حنیفہ پوری ہو جاتی ایام تشریق سے، تو پس کیسے ہوگی یہ تکبیر تشریق آئندہ ہو؟ وہ جڑی گل پیچھے آئی ہے، بعض نے کہا ہے نام رکھا گیا اس کا اس کے ساتھ تکبیر کا، تکبیر تشریق کے ساتھ، باوجہ قریب ہونے اس کے ایام تشریق سے۔ 10 تو بعد جڑا دن شروع ہو رہا کیڑا ایام تشریق دا پہلا ہے، اور شے جب قریب ہو کسی شے کے تو نام رکھا جاتا ہے اسی کے نام کے ساتھ۔ جب شے کسی دے قریب ہوئے نا تو ان دا نام مل جاندہ ہے، ان دا نام مل جاندہ ہے۔ ایام تشریق کون ہے؟ ایام تشریق 3 ہیں اور ایام نہر 3 ہیں۔ ایام تشریق بھی اور گزر جاتے ہیں یہ سارے 4 دن کے گزرنے کے ساتھ، 4 دن کے، 10واں صرف نہر ہے، تشریق نہیں ہے، 13واں صرف تشریق ہے، نہر نہیں۔ 2 دن یہ ایام نہر بھی ہیں اور 10ویں صرف، 13ویں صرف، 11ویں تے 12ویں تشریق کو بھی تپے گوشت سکاندے سن حاشیہ تے لکھا جی۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا تکبیراں پڑھنیاں کدوں نے، اور تکبیر واجب ہے صلوات مفروضات کے بعد۔ کس کے بعد؟ یہ علی الاطلاق کہ بھی ہر بندہ جڑا فرض پڑھے نا تکبیر پڑھے، یہ علی الاطلاق محض وہ قول ہے صاحبین کا، اس لیے کہ ان کے نزدیک تکبیر تابع ہے مکتوبہ کے، جماعت کے نہیں تابع، نہ شہر کے تابع ہے۔ کس کے تابع ہے؟ پاویں مکتوبہ جنگل چ پہاڑ تے پڑے۔ پس لائے تکبیر کو ہر وہ جو پڑھے، بہرحال اندہ امام رحمہ اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ نہیں تکبیر مگر رجال پر، احرار پر، مکلفین پر، مقیمین فی الامصار پر، جب کہ پڑھے مکتوبہ جماعت کے ساتھ ان دنوں کی نماز سے، اے شرطہ نہیں۔ لہذا جتھے عید نہیں ہوتے تکبیراں بھی کوئی نہیں، تے مرداں ہوتے نے، عورتاں ہوتے کوئی نہیں، آزاد ہوتے نے، غلامہ ہوتے، مکلف ہوتے بے نابالغ تھے، مقیم فی الامصار میں ہے، دیہاتیوں میں کوئی نہیں، مسافر بھی نکل گئے۔ اور مسئلہ سنو، اور اس پر جو نماز پڑھے ان کے ساتھ اس پر بھی ہیں تکبیریں، لیکن بطریق طبیعت، یعنی جماعت نال نماز عورتاں پڑھی، غلامہ پڑھی، بچیاں پڑھی، مسافراں پڑھی شہر وچ، انہاں تے بھی تکبیر ہے، لیکن یہ بالتبع۔ سننا پہ امام صاحب دا مذہب چلتے ہیں۔ قول شیخ رحمہ اللہ کا المفروضات فرضاں تو بعد اعتراض کیا گیا ہے وطر سے اور عید کی نماز سے۔ کس سے؟ وطر سے اور عید کی نماز سے، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے، یہ فرض نہیں۔ اور تکبیر پڑھے جمعے کی نماز ہے، اگر انہاں دنوں وچ جمعہ آ جائے آ سکتا ہے کہ کوئی نہیں، اور تکبیر پڑھے جمعے کی نماز کے بعد اس لیے کہ جمعہ مفروضہ ہے، اور خجندی میں ہے تکبیر محض ادا کی جاتی ہے 5 شرطوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر۔ واجب ہے شہریوں پر نہ کہ، دیہاتیوں پر، واجب ہے مقیمین پر نہ کہ، مسافروں پر، ہاں
مگر جب کہ اقتدا کرے مسافرین مقیم کی شہر میں، واجب ہے ان مسافروں پر مطابت کے طریقے پر، خود نہیں، اور واجب ہے اس بندے پر جو نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، شہر وچ مراد ہے، نہ کہ اس پر جو، بڑے اکیلے اور واجب ہے مردوں پر نہ کہ، عورتوں پر اگرچہ نماز وصلیہ جی، اگرچہ عورتیں اکیلی اپنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تب بھی، نہیں ہوتا، مگر جب کہ اقتدا کرے رجل کی، اور رجل نے نیت کی ہو ان کی امامت کی، اب بھی تب عورتیں بھی تکبیر پڑھیں امام صاحب کے نزدیک، اور 5 نمازوں میں نہ کہ نوافل میں اور سنتوں میں اور وطر میں، اور بس ہن امام صاحب دے نزدیک چونکہ او رجال دا ذکر سی، غلاماں دے مسئلے پھر صاحبین دا مذہب اگے آندا ہے، اور بہر اچھا، اور اختلاف کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر عید کے بارے میں، بھی غلام نے جماعت کرائی، کن نے؟ غلام نے، اس ہوتے تو پھر تکبیر کوئی نہیں، تو پچھلے آتے ہے کہ نہیں، جب کہ نماز پڑھے لوگوں نے غلام کے پیچھے، اصح یہ ہے کہ بھی واجب ہے بھی جی، کی بیماری بن گئی کہ چکرا گئے ہیں جی، بے امام صاحب نزدیک غلامہ تو کوئی نہیں سی، لیکن ایس مسئلے وچ کہ جماعت کنے کرا دیتی، نظر آ رہی کوئی نہیں، امام کون ہے؟ غلام اتنے لکھا ہے بے صح یہ ہے کہ کیا ہے، انہوں نے مسئلہ ہے کہ امام صاحب کے قول پر اختلاف کیا غلام کے بارے میں، جب امامت غلام کرا دے تو اب واجب ہے کہ نہیں، تو کی جواب ہے؟ وجوب کیڑی حدیث پڑھن دا، مسئلہ جڑا چلدا انہوں چھڑ کے پیچھے ٹر جاندے نے، اور جب امامت کرائی غلام نے قوم کی ان دنوں میں، پس ان کے قول پر جنہوں نے شرط کیا ہے حریت کو، نئی تکبیریں ان پر، کیونکہ شرط نہیں پائے گی، اور ان کے قول پر جنہوں نے نئی شرط کیا حریت کو، وہ تکبیریں پڑھیں، دونوں قول آگے نہیں۔ مسئلہ مسافرون جب نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ شہر میں، اور باہر پڑھن پھرتے امام صاحب دلزی کوئی نہیں، کتھے پڑھن؟ عید دی نہیں نماز انجے نہ دنہ وچ، اس میں 2 روایتیں ہیں نبی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں کہ ان پر تکبیر، اور ایک روایت میں کہ تکبیریں پڑھیں، اور فرمایا ہے امام ابو یوسف، امام صاحب دا مذہب آ گیا، مختلف مسئلے بھی آ گئے، اور فرمایا امام ابو یوسف اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تکبیر تابع ہے فریضہ کے، کس کے تابع ہیں؟ فریضہ کے، پس ہر وہ جو ادا کرے فریضہ، پس لازم ہے اس پر تکبیر، اس پر پیر لازم ہے، تکبیر لازم ہے، اور فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، فتویٰ صاحبین کے قول، حتیٰ کہ تکبیر پڑھے کون، مسافر، اور دیہاتی، اور وہ جو بڑے اکیلے، اے سارے تے تکبیر واجب ہے، فتویٰ سے گلتے ہیں، فتویٰ، سے گل، لیکن کلے جڑے بندے نماز پڑھتے ہیں بھاویں او راجہ بازار دے چوک وچ پڑھن، انہوں کو نہیں پتہ پہ تکبیر پڑھنی کہ نہیں جی، اور اگر چھوڑ دی اس نے، مسئلے بڑے اوکھے، اور اگر چھوڑ دی شخص نے نماز ایام تشریق سے پہلے، ایام تشریق تو مرادی 9 ذوالحجہ تو پہلے، یہ تو شروع کر مطلب 11ویں تو شروع ٹھوکی کھڑا ہوئے جی 9 ذوالحجہ تو پہلے نماز قضا ہوگی، مثلا 8 نو 7 نو، اور یاد آئی اس کو نماز ایام تشریق میں، اس نماز تو بعد تکبیر پڑھنی ہے کہ نہیں، انہوں سمحال۔ دوسری صورت، یا چھوڑ دی اس نے نماز ایام تشریق میں، 9 10 11 12 13 دی کو نماز رہ گئی، اور یاد آئی اس کو نماز ایام تشریق کے بعد،
ਹੁਣ ਉਹ ਅਯਾਮੇ ਤਸ਼ਰੀਕ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 14-15 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾ ਕੀਤੀ, ਤਕਬੀਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? دو مسئلے. تیسرا یا چھوڑا اس نے نماز کو ایام تشریق میں اور تارا کہا، یا چھوڑ دیا کس کو؟ نماز کو ایام تشریق میں پچھلے سال مثلا 10 ذوالحجہ دی نماز رہ گئی صبح دی، کپڑے استری کردیاں اتھی نماز بھی گئی، اور یاد آئی اس کو وہ نماز ایام تشریق میں اس سال، تے او تکبیر واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے اس پر قضا، اور تمام یہ صورتیں بغیر تکبیر کے، تمام یہ ایشا بس کھانے چ پہ گئی. اے 4 مسئلے. مسئلہ اگر چھوڑا اس نے نماز کو ایام تشریق کے اول میں 9 ذوالحجہ دی زور رہ گئی، پس یاد آ گیا اس کو ایام تشریق کے آخر میں 13ویں دے زور نو یاد آئی میری تو 10ویں، میری تو 9 دی، فی ساناتی ہی تلک، اسی سال پس قضا کرے اس کو مع تکبیر، کیونکہ نماز بھی انہاں دناں دی ہے تے دن بھی اجے موجود نے، تے اے اگر وچ قضا کرے تے لہٰذا بھی انہاں دناں دی نماز کوئی قضا ہو گئی تے اگلی نماز نال پڑھی ہے نا، تے اس تو بعد بھی تکبیر پڑھنی ہے. اے مسئلہ جی 5-7 قول شیخ رحمہ اللہ کا. اور تکبیر کی صفت یہ کہ تکبیر کیڑی ہے؟ تکبیر کی صفت یہ کہ پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہدایہ میں فرمایا ہے پڑھے اس کو 1 مرتبہ، تو پڑھیا جی پیچھے گال 1 باری واجب تے 3 باری سنت. اور پڑھائے امام لوگوں کو 2 رکعتیں، تکبیر پڑھے اولا میں، تکبیرات الاحرام، اور 3 بعد اس کے، پھر پڑھے فاتحۃ الکتاب اور سورت اس کے ساتھ، پھر پڑھے پھر اللہ چلو جی پھر پڑھے تکبیر، رکوع کرے اس تکبیر کے ساتھ. پہلی رکعت ہو گئی ہے، پھر ابتدا کرے، پھر شروع ہو رکعت ثانیہ میں قرات کے ساتھ. پس جب فارغ ہو قرات سے تو تکبیریں پڑھے، 3 تکبیریں، اور تکبیر پڑھے 4تھی تکبیر کہ رکوع کرے اس کے ساتھ، رکوع کرے ایشا بس، اور اٹھائے اپنے ہاتھوں کو عیدین کی تکبیر میں، پھر خطبہ دے. نماز کے بعد 2 خطبے سکھائے لوگوں کو، ان میں صدقۃ الفطر اور احکام صدقۃ الفطر کی، اور وہ بندہ کہ فوت ہو گئی اس سے عید کی نماز امام کے ساتھ نہ قضا کرے اس کو. سنیں کیونکہ شرائط نال تے کلے وچ شرطاں نہیں پائیاں گئیں. پس اگر پوشیدہ ہو گیا چاند لوگوں سے، اے بے 29 دی شام نو نہیں دسیا تے 3 روزہ رکھ لیا، اور گواہی دی لوگوں نے امام کے پاس چاند کے دیکھنے کی زوال کے بعد، او اگلے دن اوہ ہون نہیں ویکھیا نے ویکھیا شامی تے پہنچے ہون، تو نماز پڑھیں عید کی اگلے دن. بس
پس اگر پیدا ہو عذر بس اگر پیدا ہو عذر جو روک دے لوگوں کو جو روک دے لوگوں کو نماز سے نماز سے دوسرے دن میں دوسرے دن تو نہ پڑھے نماز نہ پڑھے نماز بعد دوسرے دن کے دوسرے دن یہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ اصل اس میں یہ ہے کہ قضا نہ کی جائے جس طرح جمعہ ہے، لیکن ہم نے چونکہ حدیث پاک ہے سونے کو زوال تو بعد گواہیاں آئیاں سن تو فرمایا عید کل پڑھنی، اس لیے ہم نے اس کو یوم ثانی تک مؤخر کر سکتے ہیں چونکہ حدیث پاک میں آ گیا ہے۔ اور مستحب ہے اور مستحب ہے یوم الاضحیٰ میں یوم الاضحیٰ یہ کہ غسل کرے یہ کہ غسل کرے اور خوشبو لگائے خوشبو لگائے اور مؤخر کرے اور مؤخر کرے کھانا کھانا حتیٰ کہ تاکہ فارغ ہو جائے نماز سے فارغ ہو جائے نماز سے پھر کھائے اور متوجہ ہو توجہ ہو عیدگاہ کی طرف عیدگاہ کی طرف اور وہ تکبیریں پڑھے وہ تکبیریں پڑھے اور جاندیاں ہوئے ہیں جہرن اور نماز پڑھائے مراد امام اور نماز پڑھائے امام اضحیٰ کی 2 رکعتیں اور نماز پڑھائے امام اضحیٰ کی 2 رکعتیں جیسا کہ فطر کی نماز جیسا کہ فطر کی نماز اور خطبہ دے اور خطبہ دے بعد نماز کے بعد نماز کے 2 خطبے سکھائے لوگوں کو کھائے لوگوں کو ان دونوں میں دونوں میں قربانی قربانی اور تکبیرات تشریق تکبیرات تشریق پس اگر بس اگر پیدا ہو جائے عذر پیدا ہو جائے عذر جو روک دے لوگوں کو جو روک دے لوگ نماز پڑھنے سے نماز پڑھنے سے اضحیٰ کے دن اضحیٰ کے دن تو پڑھے اس کو پڑھے اس کو اگلے دن اگلے دن اور غد کے بعد رات کے بعد اور 12 اور نہ پڑھے نماز نہ پڑھے نماز بعد اس کے بعد اس کے اور اور تکبیر تشریق تکبیر تشریق اول اس کا اول اس کا فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد یوم عرفہ سے یوم عرفہ سے اور آخر اس کا آخر اس کے عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد یوم نحر سے یوم نحر سے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمایا اور فرمایا امام ابو یوسف امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام محمد رضی اللہ عنہما نے رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز تک عصر کی نماز تک ایام تشریق سے ایام تشریق سے اور تکبیر اور تکبیر صلوات مفروضہ کے بعد اور تکبیر صلوات مفروضہ کے بعد مفروضہ کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک واقعہ لکھا ہے پیچھے بھی پڑھے ساجے، فقہا نے ذکر کیا ہے اس تکبیر کے بارے میں کہ یہ معصور ہے، منقول ہے حضرت خلیل علیہ السلام سے۔ بچو عبارت مٹی جے کہ جب جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر آ رہے تھے نا جنت سے، تو ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی تھی گلے پر، تو خوف کیا جبریل علیہ السلام نے جلدی کہا ابراہیم علیہ السلام پر کہ چھری چل ہی نہ جائے، انہوں اتوں دوڑ دیا، آواز دیتی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو پس جب دیکھا ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو وہ دمبا تھلے آ گیا، چھری دے تے اسماعیل علیہ السلام نو تھلوں جبریل علیہ السلام نے کٹ دیتا تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ پس جب جانا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فدا کو کہ میرا تو بدلہ آ گیا ہے تو میری جان بخشی گئی ہے، تو آپ نے پڑھا اللہ اکبر و اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس طرح یہ بات فقہا نے ذکر کی ہے، فقہا نے اس طرح یہ ذکر کی ہے۔ اور فی قضا فی غایت البیان، لیکن کثیر من المعتبرات میں بھی ہے، لیکن محدثین کے نزدیک یہ ثابت نہیں ہے روایت۔ قضا فی فتح القدیر تو چونکہ فقہ کی کتابوں میں ہے، سنانا چاہیں تو حرج کو نہیں ہے،
نہ سنانا چاہیں تو آپ مجرم کوئی نہیں ہے، صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ جو تکبیریں پڑھنی ہیں وہ یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔